اس کے آبجیکٹیوس ہیں کہ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ لیسن پلاننگ کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کر پائیں، آپ کو لیسن پلاننگ کی نیڈس کا پتہ ہو، اس میں جو سٹیجز انوالوڈ ہوتی ہیں انہیں انڈرسٹینڈ کر پائیں، ڈفرینٹ اپروچز کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اس قابل بھی ہو جائیں کہ نہ صرف لیسن بلکہ ایک کورس اور یونٹ کو بھی پلان کر سکیں، اپنی پلاننگ کو ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ کر سکیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ڈفرینٹ اسٹیپس بتائے جائیں گے جو لیسن پلاننگ پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ کانٹینٹس آف دس یونٹ، اس یونٹ کے کانٹینٹس میں سب سے پہلے ہم لیسن پلاننگ کی نیڈ دیکھیں گے، پھر اپروچز ٹو لیسن پلاننگ، کورس اینڈ یونٹ پلاننگ، ڈیلی اینڈ ویکلی پلاننگ، اسٹیپس ان لیسن پلاننگ اور لیسن پلان فارمیٹ۔ لیسن پلان کا ایک سیمپل فارمیٹ اس چیپٹر میں دیا گیا ہے، ہم اس کو ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیسن پلاننگ کی ضرورت کیوں ہے، وائی وی نیڈ ٹو پلان اے لیسن۔ ایکچولی لیسن پلان روڈ میپ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے، ایک اسکیچ، ایک روڈ میپ، ایک سینیریو جس کے تھرو آپ نے اپنے لرننگ ٹیچنگ پروسیس کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اٹ ریفلیکٹس دا انٹرسٹ اینڈ نیڈس آف اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کی نیڈس اور انٹرسٹ کے مطابق ہم اپنے لیسن کو بناتے ہیں۔ Content to be covered in a class is indicated in a lesson plan. Evaluation procedures are also included in the lesson plan. Evaluation process ہم اس لیے انکلوڈ کرتے ہیں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف لیسن ہم اس بات کو ایویلویٹ کر پائیں کہ مزید امپروومنٹ لرننگ پروسیس میں کیسے کی جا سکتی ہے، یا پھر ہم اس چیز کو ایویلویٹ کر پاتے ہیں کہ جو ہمارے آبجیکٹیوز آج کے لیسن کو پڑھانے کے لیے تھے وہ فلفل ہوئے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں ایک اور لیسن پلان کرنا پڑے گا۔ لیسن پلاننگ کے کچھ بینیفٹس یہاں اسکرین پر شو ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ اچیونگ گولز اینڈ آبجیکٹس میں یہ ہیلپ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنے گولز اور اپنے آبجیکٹیوس کو ڈیفائن کریں گے تو ہی ہم اس کے مطابق تمام پروسیجر کو اڈاپٹ کر پائیں گے۔ اس سے ہمیں پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ ڈیورنگ لیکچر ہمیں اگر کوئی پرابلم سامنے نظر فیل ہو جاتی ہے تو ہم اس کا سلوشن لیسن پلاننگ کے دوران ہی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے ریئلٹی چیک میں مدد ملتی ہے، ہم اپنی ایوری ڈے پرفارمنس کو چیک کر سکتے ہیں، جو امپرووز دا ہیبٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹس۔ ٹیچنگ اسکلس کو امپروو کرتا ہے، ٹیچنگ کو ایزی بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے لیسن پلاننگ کی وجہ سے ٹیچر مور آرگنائزڈ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیسن کو ایک سیکوینس میں لے کے چلتا ہے، فرام ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، فرام نون ٹو ان نون، اور ایک سیکوینس میں ایک رفٹ میں لے کے چلتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے لیسن پلاننگ کی وجہ سے ہم انٹرسٹنگ ایگزامپلس اور فیکٹس انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ پروسیس آف لیسن پلاننگ میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ لیسن پلان کے کمپوننٹس بھی ہیں۔ سب سے پہلے آبجیکٹیوز فار اسٹوڈنٹ لرننگ، ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز ود اسٹریٹجیز ٹو چیک اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈنگ۔ سب سے پہلے جب ہم لیسن کو پلان کرتے ہیں تو اس کے پروسیس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وٹ ڈو آئی وانٹ اسٹوڈنٹس ٹو لرن۔ یہ ایکچولی آبجیکٹیوز ہیں کہ میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کانٹینٹ کی طرف جو کہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف آتا ہے، واٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز ول آئی یوز، کہ میں اپنا یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ میں اپنے لیسن کو پڑھانے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یہ جتنی بھی ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہیں یہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، اور ڈیورنگ لیسن پلاننگ ہم اس کو پلان کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہم ایکٹیویٹیز استعمال کرنے والے ہیں، جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز استعمال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ول آئی چیک فار انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں ہم یہ ایکچولی پارٹ ہمارے ایویلویشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس نے میرا پڑھایا ہوا لیسن انڈرسٹینڈ کر لیا یا نہیں، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کچھ کوسچنز ایڈ کرتے ہیں اس پروسیجر میں۔ اگر تو ہمارا لیسن کا آبجیکٹیو فلفل ہو گیا ہے، ہم جو بچوں کو انڈرسٹینڈ کروانا چاہتے تھے، جو لرن کروانا چاہتے تھے، وہ ہمارا آبجیکٹیو فلفل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ لیسن کی طرف موو کر جاتے ہیں، ادروائز ہمیں یہ پروسیس دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیجز آف لیسن پلاننگ، اس کے 3 اسٹیجز ہیں: پری پلاننگ، ڈیزائننگ اے لیسن پلان، دا پوسٹ پلاننگ اسٹیج۔ پری پلاننگ وہ اسٹیج ہے جس میں ہم پلان پراپر بنانے سے پہلے کچھ پلاننگ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے سامنے ایک گھر میں ایک شادی کارڈ ہی آ جائے
کوئی ایونٹ ہے, شادی ہے, اور آپ کے گھر میں ایک شادی کارڈ آ گیا ہے, تو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں پلان بنا لیں گے کہ میں نے جانا ہے یا نہیں جانا, اور اگر میں نے جانا ہے تو کیا کرنا ہے, اور اگر نہیں جانا تو میں نے کیا بہانہ بنانا ہے. اس کے بعد آپ اس کارڈ کو لے کر بیٹھ کر پھر اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ باقاعدہ پلان بناتے ہیں. جو خود سے آپ نے کام کیا, اسکیچ اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کیا, وہ پری پلاننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پری پلاننگ جتنی بھی سٹیجز ہیں, پری پلاننگ اور پوسٹ پلاننگ سٹیجز, ان سب میں کچھ کویسچنز انکلوڈ کیے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ تمام کویسچنز ہوں گے. ان کویسچنز کو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور ان کے مطابق پھر آپ اپنا لیسن پلان کرتے ہیں. جیسے پہلا کویسچن ہے, واٹ آر مائی آبجیکٹیوز فار دس کلاس. یہ آبجیکٹیو ہر کلاس کے لیے مختلف ہوگا. آبجیکٹیوز ایکچولی وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے مطابق اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, جس کے مطابق ٹیچر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے بچے کو کیا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم فوکس کرتے ہیں واٹ آر آبجیکٹیوز فار دس کلاس. اس میں ہم اس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ اصل میں اسٹوڈنٹس کو ہم نے کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ کلاس میں کیا ہوگا, ان کا بیہیویئر پیپر میں کیا ہوگا, اور ایگزامس میں وہ اپنی پرفارمنس کیسے شو کریں گے. ان کی ایگزام پرفارمنس, کلاس بیہیویئر کے حساب سے ہم اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں. پھر اس مٹیریل کی امپورٹنس دیکھتے ہیں کہ یہ مٹیریل کیوں امپورٹنٹ ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ضرورت کیا ہے یہ ٹاپک پڑھانے کی. پھر کانٹینٹس جو اس مٹیریل سے ریلیٹڈ ہیں وہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں جو ہم نے ٹاپک میں کور کرنے ہیں. پھر واٹ کانٹینٹس نیڈ ٹو بی کنویڈ, کون سے کانٹینٹس کو کنوے کرنا ہے, یہ انکلوڈ کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایٹ دی اسپاٹ کس لرننگ لیول پر ہیں, اسٹوڈنٹس آلریڈی کیا جانتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس ٹاپک کو پڑھانے کے لیے کون کون سے ریسورسز کی ضرورت ہوگی, کون کون سے میٹیریلز کی ضرورت ہوگی. ڈیزائننگ لیسن پلان میں ہم سب سے پہلے اپنا لیسن پلان جب ڈیزائن کرتے ہیں تو انٹروڈکشن میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وارم اپ کیسے کرنا ہے, ایز کیسے کرنا ہے, اور اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کیسے کرنا ہے. پھر ہم ڈیولپمنٹ کی طرف موو کر جاتے ہیں. اس میں تمام انسٹرکشنل میتھڈالوجیز جو ہم نے یوز کرنی ہے اور ایویٹس یوز کرنے ہیں وہ انکلوڈ کیے جاتے ہیں. پھر ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اس کنکلوژن میں ہم اسٹوڈنٹس کو کویسچنس پوچھتے ہیں, سم ٹائمس ہم سمرائز کرتے ہیں, نیکسٹ لیسن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتے ہیں, ریکیپیٹلائز کرتے ہیں, یا پھر ہم 1 منٹ رائٹنگ کرتے ہیں. اس بات کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گی کہ ایٹ دی اینڈ ہم اسٹوڈنٹس کو سمرائز کر دیتے ہیں, اپنا جو ہم نے لیسن پڑھایا ہے اس کو سمرائز کر کے تو اسٹوڈنٹس کو کوئی کام دیتے ہیں, ہوم ورک ان کو دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ایٹ دی اینڈ اسٹوڈنٹ کو نیکسٹ لیسن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ ڈراماز میں جو ٹی وی پہ ڈرامہ لگتے ہیں تو ایپیسوڈ سے پہلے ایک ریکیپ دیا جاتا ہے, ایپیسوڈ دکھائی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ کی کیوریوسٹی کو بڑھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا جاتا ہے جو اپ کمنگ ایپیسوڈ کا ہے, تاکہ آپ کی کیوریوسٹی بنی رہے اور آپ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھیں. تو اس میں ہم جب لیسن پلان بناتے ہیں تو نیکسٹ لیسن کے ساتھ لنک کریٹ کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے اس کا مزید جو لنک ہے وہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ کس طرح سے ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس اس کو بہترین طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں. پوسٹ پلاننگ سٹیج میں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایشوز یا پرابلمس نظر آتی ہیں تو ان کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو پوسٹ پلاننگ میں 1 منٹ رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں یا ہوم ورک بھی دے سکتے ہیں. ہم اپنی جو پوسٹ پلاننگ ہے وہ 1 منٹ رائٹنگ سے ہوم ورک سے بھی کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہم اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ 1 منٹ میں جو آج آپ نے سیکھا ہے اس ٹاپک کے بارے میں اس کو اپنے پیج پہ لکھ دیں. اسے